اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توہرون آفیشیل ولاگ میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت اہم ہونے جا رہی ہے۔ اس ویڈیو میں جو ہمارے ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، جو ہمارے ملک کی سیاسی صورتحال ہے، جو ہمارے ملک میں مہنگائی ہے، جو ہمارے ملک میں کرپشن ہے، اس کے بارے میں ایک خاص نظر ڈالیں گے کہ اس کی اصل جڑ کیا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے اس کا کیا کردار ہے اس سب کے پیچھے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں دہشت گردی کی طرف۔ جیسا کہ سانحہ ہے پشاور ہوا ہے پچھلے دنوں، اس میں بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی شہید ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے مکڑوال میں دہشت گردی کا ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے، جس میں کوئی جانی اور مالی نقصان نہیں ہوا، لیکن ہمارے جو پنجاب پولیس کے اہلکاروں نے اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کی ہے۔ تو اس طرح یہ دیکھتے ہیں کہ اس امپورٹڈ حکومت میں ہوتے ہوئے روز بروز دہشت گردی اپنے عروج پر جا رہی ہے۔ یعنی کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں کوئی یعنی کہ حکومت کو کنٹرول حاصل نہیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ یعنی کہ کوئی بھی ان کے پاس ایسی حکمت عملی موجود نہیں ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ تو دوسرا یہ کہ تو مقصد یہ ہے کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس دہشت گردی کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس بارے میں حکومت کو ایک اسٹرانگ پالیسی بنانی چاہیے۔ گاڑی کی چیکنگ وغیرہ یہ نہ ہو کہ صرف عوام الناس کی گاڑیاں چیک کی جائیں، بلکہ ہر ایک شخص، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی بھی فورس سے تعلق رکھتا ہو، اس کی گاڑی کو لازمی چیک کیا جائے۔ کسی بھی، میرا کہنے کا مطلب ہے کسی بھی فورس سے تعلق رکھتا ہو، اس کی گاڑی کو چیک کریں اور اس کو مکمل طور سے اس کی ڈیٹیل لیں، تو پھر اس کو کچھ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ لوگوں میں بہت زیادہ خوف ہراس پیرا ہے۔ اس دہشت گردی کی وجہ سے ہمارے بہت سے نوجوان شہید ہو رہے ہیں۔ KPK میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہے اس وقت، اور پشاور میں بہت زیادہ دہشت گردی ہے۔ اس طرح پنجاب میں بھی داخل ہو رہی ہے، جیسا کہ مکڑوال واقعہ پیش آیا ہے۔ اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے مہنگائی اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ کچھ لوگ ڈاکہ چوری پہلے تو یعنی کہ ایک عادت تھی، اب مجبوری سے لوگ کرنے شروع ہو گئے ہیں ڈاکہ چوری، اور لوگوں میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ اس طرح کے پچھلے دنوں ایک واقعہ مجھے ہمارے علاقے میں ملا ہے کہ ایک ہمارے دو ساتھی تھے، وہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے اترے، تو وہاں سے جب وہ اترے تو ایک کار والا آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو پھر انہوں نے اس کار میں بیٹھ گئے، تو وہ جب راستے میں 30-40 کلومیٹر آگے چلے ہوں گے تو انہوں نے ان کو لوٹ لیا ہے۔ تو ان کے اس وقت CCTV کیمراز وغیرہ سب لگے ہوئے تھے، تو لیکن ان کو کوئی بھی چیک کرانے کے لیے نہیں کہا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ چیک کریں گے۔ تو اس طرح یعنی کہ نازک صورتحال ہے۔ تو ہمارے جو یعنی کہ علاقہ جات ہیں، بہت سارے چوری ڈاکے عام ہو گئے ہیں۔ ہر وقت فائرنگ کی آواز آتی رہتی ہے کہ ڈاکو آ گئے، تو لوگوں میں خوف ہراس پھیل گیا ہے۔ اس کو بھی ختم کرنے کے لیے ہماری جو سیکورٹی فورس ہیں ان کو ایکٹیو ہونے پڑے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو ایک دہاڑی دار بندہ ہے وہ بالکل بھی اپنے گھر کا کفالت نہیں کر سکتا۔ جیسے کہ فرض کیا آپ ایک دیکھ لیں کہ ایک دیہڑی دار کی 800 روپے مزدوری ہے، تو اس میں وہ کیا اپنا صحت کا خیال رکھے، اپنے بچوں کو پڑھائے، اپنے خوشی غمی میں اس کو لگائے، کس میں لگائے؟ تو وہ دن بدن مہنگائی کے نیچے دبتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو ہمارے حکمران ہیں دیکھ لیں، وہ اتنی عیاشی میں پڑ چکے ہیں کہ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ملامت کرنے والا کوئی وقت بھی نہیں ہے۔ ابھی دیکھ لیں کہ جو ہماری صحافت کا حال ہو گیا ہے، حالانکہ ہر جگہ صحافت جو ہوتی ہے بالکل آزاد ہوتی ہے، تو دیکھ لیں ہمارے صحافیوں کا حال، کسی کو شہید کیا جا رہا ہے تو کسی کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ تو ان کو بالکل آزاد صحافت نہیں کرنی دی جا رہی، یعنی کہ وہی یعنی کہ کام کی جائے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو یہ اس PDM حکومت نے بہت ہی برا کردار ادا کیا ہے، خود تو بدنام ہوئی ہیں، ساتھ انہوں نے عوام کو بھی ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے۔ تو خدا را ہمارے پیچھے دونوں ہمارے علاقوں میں ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے بہت سے جانور ہلاک ہو گئے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، سیلاب آیا، وہی ویلفیئر سوسائٹیوں نے کام کیا، بغیر اس کے علاوہ کسی نے بھی کوئی حکومتی مداخلت میں نہیں ہوا۔ تو مہنگائی کے نیچے عوام دن بدن دھنس رہی ہے۔
یہ جو ہمارے جو سیاست ہے یہ سیاست نہیں ہے، یہی وہی پرانے بدبودار چہرے ہیں جو پچھلے 75 سالوں سے وہ چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں۔ تو ایک شخص تھا ڈاکٹر قاضی صاحب، اس نے ایک آواز لگائی تھی کہ چہرے نہیں نظام بدلو، ظلم کی صبح و شام بدلو۔ تو انہوں نے ایک دھرنا دیا تھا اور اس وقت عمران خان صاحب اس میں موجود تھے، تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ نظام جب تک رہے گا تو یہی لوگ اور چور اور لٹیرے وہی پلٹ پلٹ کر آئیں گے۔ انہوں نے ایک اور بات بڑی بہترین کی تھی، ایک کوٹ کی تھی کہ یہ نظام ایک نمک کی کان کی طرح ہے کہ جو بھی اس میں نمک کی کان کی طرح ہے کہ اگر اس میں ہیرے بھی رکھ جائے، ہیرے سے مراد اچھا سے اچھا بندہ بھی آ جائے تو وہ اس میں نمک ہی بن جائے گا۔ تو دیکھ لیں جو لوگ اچھے آئے تھے اس نظام میں وہی جکڑے ہو گئے، جو اس نظام کے اندر رہ کے تبدیلی چاہتے تھے وہ اس نظام کے اندر دب کے رہ گئے۔ تو ان کا آپ حال دیکھ رہے ہیں، ہمارے جو یعنی کہ ایم پی تھے، آپ دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے، ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، ہمارے جو صحافی حضرات ہیں ان کی گرفتاریاں جاری ہیں، ان کا کوئی پسانے حال نہیں ہے۔ جو ان کے خود اپنے ہیں درندے وہ یعنی کہ کھلے آزاد بھٹک رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ 62 پہ عمل کرائیں، آئین پر عمل کرائیں۔ اس ملک میں آئین اور قانون نام کی چیز نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں آئین اور قانون کی نام کی کوئی چیز ہوتی تو آج شہباز شریف ہمارے وزیر نہ ہوتے، آج جو ہے پیپل پارٹی سندھ میں حکومت نہ کر رہی ہوتی، بلکہ یہ سب لوگ جیلوں میں ہوتے۔ تو آج ایک پڑھا لکھا بندہ، ایک انجینئر بندہ ان کا چپڑاسی ہے، ایک ڈاکٹریٹ بندہ ان کا چپڑاسی ہے، اور وہ جو میٹرک پاس لوگ نہیں ہیں وہ آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے تمام ملک کا پیسہ لوٹ کر باہر بھیج دیا ہے اور خود عائش آرام زندگی بسر کرے ہیں۔ انہوں نے سیاست کو ایک کھلونا بنا رکھا ہے کہ ایک چابی دبائیں اس کی طرف لے جائیں۔ تو میری تمام فورسز سے بھی التجا ہے کہ کم سے کم اس میں اپنے کردار ادا کریں، اور ملک کے نوجوانوں سے بھی التجا ہے کہ اس نظام کو بدلنے کے لیے کم سے کم اٹھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ایک نئی ویڈیو دوبارہ دیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔